یہ تھے کیسر چودھری جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ اتنا ہی. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بگ پرسنالٹی وتھ سید انور. ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس نزد گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین چاندنی چوک بلاک نمبر 21 سرگودھا. فون 048-325-9090 048-370-1080. جی سامعین و ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فیصل امان تارڑ صاحب. ایڈوکیٹ ہیں آپ اور فری لیگل ایڈ سیل کے انچارج ہیں برداشت ضلع سرگودھا. اس کے حوالے سے بہت سی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ان کے پاس اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ برداشت ایک بڑی NGO کا نام ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. محرم میں بہت سی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ہر انسان کی, ہر شہری. اور برداشت اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں محرم کے دن کے حوالے سے جانتے ہیں ان کی زبانی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی بہترین, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. اچھا سر, محرم شروع ہو چکا ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو بھی برقرار رکھے, دوسروں کی دل آزاری بھی نہ کرے. تو آپ اس حوالے سے, کیونکہ ایک برداشت کے حوالے سے بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے اور ایڈوکیٹ ہونے کے حوالے سے بھی آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ بے راہ روی بہت زیادہ ہے اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی جیسے کہ آپ نے ابھی میرا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ ایک تو میں ایڈوکیٹ ہوں اور یہ برداشت NGO ہے جو کہ ہماری نا بین الاقوامی ہے. اس کے ہر شہر میں اس کے برانچز ہیں اور ضلع سرگودھا کی طرف سے لیگل جو ایڈ ہے اس کا میں چیئرمین ہوں, کوآرڈینیٹر ہوں. اس حوالے سے تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے ابھی اسپیسیفک سوال کی ہے جی کہ محرم کے حوالے سے برداشت کیا کر رہی ہے. جی جیسا کہ نام سے ہمارے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ برداشت, اس کو برداشت مطلب کہ ہم نے سوسائٹی میں جو ایک عدم برداشت ہے اور جو کسی اور بندے کی بات کا نہ سننا اور اس پہ غصہ کرنا, اس کی وجہ سے روز معاملات ہم دیکھتے ہیں. بطور وکیل بھی ہے میں دیکھتا ہوں. پھر برداشت جو ہے ہماری جو NGO ہے اس میں بھی ہمارا یہ مین جو پرپز یہی ہے, اسی چیز کا ہی ہے کہ لوگوں میں یہ عدم برداشت جو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ ابھی بڑھ چکی ہے, اس کو ختم کرنا کے لیے نا کر رہے ہیں. اور جو آپ نے بھی فرمایا کہ محرم کے حوالے سے برداشت کیا کر رہی ہے, ہم نے مختلف سیمینارز کیے ہیں, اس میں لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ اگر کوئی مکتبہ فکر ہے جو کہ محرم منا رہا ہے یا محرم کے حوالے سے وہ کوئی اپنے ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, تو جو مکتبہ فکر سمجھتا ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز ان کو نہیں کرنی چاہیے تو اس چیز کو برداشت کرے اور اس چیز کا دیکھے کہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہر چیز, ہر فرقے کا, اور اسلام بھی یہ درد دیتا ہے کہ آپ جو اپنے بلیفس رکھتے ہیں, تھاٹس رکھتے ہیں, کوئی لوگ اس کو دوسرے لوگ جو ہے بے شک وہ اس کے انحراف کر سکتا ہے, اس کو نہ مانے, لیکن وہ اس کی دل آزاری نہیں کر سکتا اور اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہو. تو محرم جو ہے ہمارے شیعہ حضرات ہیں, ہمارے شیعہ بھائی ہیں, وہ اپنے جلسے جلوس نکالتے ہیں. اس حوالے میں ہم لوگ اس چیز کا کافی اویئرنیس دی ہے لوگوں کو کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے روزمرہ میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں شیعہ کمیونٹی کے ساتھ, سنی جو ہیں وہ اپنا اگر وہ اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں حضرت امام حسین سے, حضرت امام حسن سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, تو سنیوں کا بھی یہی کنسیپٹ ہے. اس میں جو ہے ان کا صرف اس بات پہ نکالنا جی کہ وہ جلوس کیوں نکالتے ہیں, اس چیز کو جو ہے ہماری سوسائٹی میں برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے امان اللہ تارڑ صاحب کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ برداشت کرنا ہی اصل بات ہے. ہم لوگ عمومی طور پہ ناظرین بات کرتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو بیان کریں. ہم سننا نہیں چاہتے, اور اگر سنتے بھی ہیں تو صرف اس نقطہ نظر سے کہ ہم اس کو کس طرح سے رپلائی دے سکیں گے, اپنی بات کو کس طرح سے اوپر کی طرف لے کے جا سکیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ سنتے نہیں ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں, وہ دوسروں کی بات تک پہنچ نہیں سکتے. اور جہاں تک محرم کی بات ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ امام علی مقام صرف کسی خاص گروہ یا خاص لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ امام علی مقام تو پوری کائنات کے لیے, پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہیں.
اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان کے افکار پر عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اگر ہم عمل نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے. میرے امام نے تو نماز اس وقت نہ چھوڑی جب تیروں کی بوچھاڑ تھی، تلاوت اس وقت نہ چھوڑی جب سر نیزے پہ تھا. تو ہمیں ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ ہم آپ کے افکار پر عمل پیرا ہو کر محرم کے احترام کو جاری و ساری رکھیں گے. اچھا سر، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لیگل ایڈوائزر ہیں اور لیگل ایڈ دیتے ہیں لوگوں کو فری آف دا کاسٹ. اس حوالے سے برداشت کیا کام کر رہی ہے؟ تھوڑا سا مختصراً اگر وہ بتا. برداشت یہ ہماری جو ہے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ہماری بین الاقوامی تنظیم ہے، اور اس کا موٹو یہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ کا سوال جو آپ نے اسپیسیفک کیا ہے، اس کا جواب میں یہ ہے کہ ہم اس کے لیے لیگل ایڈ کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ میں برداشت کے پلیٹ فارم پہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی غریب انسان ہے جو کہ اپنا قانونی حق نہیں لے سکتا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مالی مشکلات ہیں، وہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اور اس وجہ سے ریڈ ٹیپس میں آ جاتا ہے. جس طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انصاف لینا بھی مشکل کام ہے، اس کے لیے بھی پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے ان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو کوئی ریفرنسز کی ضرورت ہو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ حقدار بندہ ہو اور غریب بندہ ہو تو اس کو ہم فری آف کاسٹ جو انصاف دلاتے ہیں. جی، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے فیصل امان تارڑ. سامعین و ناظرین، کیسا لگا ہمارا فیصل تارڑ صاحب سے گفتگو کرنا؟ ان کی باتیں کیسی لگیں آپ کو؟ یہ آپ کے کمنٹس بتائیں گے. اپنے سید انور کو اجازت دیجیے، بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.